دوسرا؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ وفاق کے حکمرانوں کو کہہ رہا ہوں، آپ کو وفاق کا چہرہ دکھانا ہوگا۔ جن لوگوں نے وفاق میں حکومت کرتے ہوئے وفاقی چہرہ نہیں دکھایا، ان کا حال آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے، اور آپ بھی اسی راستے پہ چل نکلے ہو۔ حکومت کرنے کا کیا ہے؟ مشرف بھی 11 سال کر گیا ہے، ضیاء الحق بھی 11 سال کر گیا ہے۔ کیا اس کو پاکستان کے لوگ حکمران مانتے ہیں؟ کیا پاکستان کے لوگ ان کو اپنا رہنما مانتے ہیں، نمائندہ مانتے ہیں؟ آپ بھی حکومت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، آپ کو بھی اختیار دیا گیا ہے۔ جتنا وقت چاہیں گے آپ کو رکھیں گے بھی، آپ چلیں گے بھی، اور آپ کیا ہے، آپ بھلے بڑی بڑی ڈینگیں مارتے پھرے، لیکن آپ کا حال بھی وہی ہے، کا تنخواہ بڑھاؤ ورنہ کیا، اسی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ ورنہ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم آپ کو جانتے ہیں، لیکن نام ہی صحیح، نام میں ہی وفاقی حکومت ہے۔ آپ کم سے کم وفاق کی تو باتیں دیکھیں۔ آغا صاحب کی گرفتاری عام گرفتاری نہیں ہے، سندھ اسمبلی کے اسپیکر کی توہین عام کیس نہیں ہے، یہ سندھ کے لوگوں کو قابل قبول نہیں ہے۔ میں وفاق کی حفاظت کرنے والے سے گزارش کر رہا ہوں، وفاق تب ترقی کرے گا جب وفاق میں شامل اکائیاں مطمئن ہوں گی، جب اکائیاں وفاق کو اپنا وفاق سمجھتی ہوں گی، تب یہ ملک ترقی کرے گا۔ وفاق کی اکائیوں کے راسبے کے بغیر وفاق قائم تو رہ سکتا ہے، وفاق ترقی نہیں کرے گا۔ وفاق تب ترقی کرے گا جب اس کے اکائیاں راضی ہوں گی۔ اور آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ رویہ اور رکھا ہے، کیسز تو اوروں پر بھی ہیں، ان کے گھروں پہ چھاپے کیوں نہیں لگے؟ ان کے اہل خانہ کی توہین کیوں نہیں کی گئی؟ آغا صاحب کو کیوں؟ پھر سندھ کے نمائندے کو کیوں؟ پھر سندھ کے اسمبلی کے اسپیکر کی توہین کیوں؟ سندھ کے لوگ بڑے عرصے سے اس وفاقی ماضی میں بھی ایسا تھا، ماضی کی حکومت نے بھی کوئی اچھا نہیں کی، لیکن اس حکومت کے آتے ہی جس انداز سے چلا ہے، یہ ترمیم ختم کریں گے، یہ صوبائی خود مختاری کے خلاف فیصلے کریں گے، یہ سندھ کی منظور کی ہوئی اسکیمز کو بغیر اطلاع کیے ختم کر دیں گے، ترقیاتی فنڈ روک دیں گے، سندھ کے حق کا پیسہ نہیں دیں گے، فنڈز نہیں دیں گے۔ یہ صورتحال قابل قبول ہمیں نہیں ہے۔ نوٹس لینے والے نوٹس لیں، یہ طریقہ بہتر نہیں ہوگا۔ سندھ کے اسمبلی کے اسپیکر کو اس انداز سے رسوا کرنا، اس انداز سے توہین آمیز کے ساتھ، اس کو رویے کے ساتھ اس کو گرفتار کرنا اچھی بات نہیں، اچھی روایت۔ کس کو میسج دے رہے ہیں؟ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو، پاکستان کے صوبوں کو، چھوٹے صوبوں کو، کس کو یہ آپ پیغام بھیج رہے ہیں کہ آپ کے کسی نمائندے کی عزت نہیں، آپ کے کسی اسمبلی کے تقدس کو ہم برقرار نہیں رکھنے دیں گے؟ وفاقی حکومت صاحبہ، اگر سندھ کے خود مختاری کا آپ تسلیم نہیں کریں گے، سندھ کے تقدس کو، ان کے اداروں کو تقدس کو قبول نہیں کریں گے، تو ہم بھی وفاقی حکومت کے تقدس کا کوئی احترام کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ آپ نے اپنے 2-3 وزراء کی رسی کو ڈھیل دے رکھی ہے، آپ اچھی بات کرتے ہیں، وہ اپنی روایتی باتوں کو دہراتے ہیں، وہ قیادتوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ چند لوگ ہیں جو ہماری قیادتوں کی توہین کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ ہم گالیاں ان کو نہیں دیں گے، ہم گالیاں دینے کے عادی نہیں ہیں، لیکن بخشیں گے آپ کو بھی نہیں۔ سیاسی جو بات ہم آپ پر کریں گے اس کا آپ جواب نہیں دے پائیں گے۔ میرا خیال ہے نیب کے لیے بھی میں بڑے عرصے سے گزارش کرتا ہوں، نیب صاحبہ کو بھی، کہ آپ بھی اپنے عزت و احترام کو دیکھیں۔ اتنے اچھے شخصیت کو آپ نے وہاں چیئرمین لگایا ہے، راستہ تو وہی اپنائے ہوئے جو احتساب الرحمان کا راستہ تھا۔ یہ احتساب قوم کو کل بھی قبول نہیں تھا، آنے والے دنوں میں بھی قبول نہیں۔ قانون کے مطابق ہوگا، انصاف کی طرح ہوگا، تو ہمیں شکایت نہیں ہوگی۔ بس میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، سندھ کے ساتھ دوہرا معیار ختم کیا جائے، قانون کے نفاذ میں دوہرا معیار ختم کیا جائے، انصاف دینے کے حوالے سے دوہرا معیار ختم کیا جائے۔ ایک صوبے کے رہنما کو تمام تر غلطیوں کرنے کے باوجود ان کو آنکھوں پہ بٹھایا جائے، اور ایک صوبے کے رہنما کو، عوامی نمائندے کو، اسپیکر کو
اس انداز سے ہمارے وزیر اعلیٰ کیا سندھ کے وزیر اعلیٰ پاکستان کے صوبے کے وزیر اعلیٰ نہیں؟ ان کی کسی حجت کو نہیں مانا جاتا، ان کی کسی مطالبے پہ توجہ نہیں دی جاتی، وہ پکارتے رہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا پکارنا ایسا عام پکارنا نہیں ہے۔ آپ کو سندھ کی چیخیں سننے میں مزہ آتا ہے، لیکن سندھ کی چیخیں پاکستان کی چیخ ہے۔ سندھ کے لوگ چیخ چیخ کر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سندھ کی چیخوں پر توجہ دے، سندھ کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کریں۔ یہ فیصلے، یہ پالیسی ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہاں حکومت ہے، جتنا عرصہ چلا سکتے ہیں چلائیں، لیکن پھر آپ کو ان راہوں میں آنا ہوگا جہاں عوام کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ میں سونامی کو نہیں مانتا، لیکن اب لگتا ہے آپ کی بات سونامی والی درست ہے۔ آپ کے فیصلے ایسے ہیں کہ آپ کے خلاف سونامی آنے والی ہے، اور میری آنکھیں بھی دیکھیں گی اس ملک میں عوامی سونامی اٹھے گا جو آپ کو غرق کر دے گا، آپ کی سیاست کو غرق کر دے گا۔ بس میں اس اسمبلی کے ساتھ، اس بلڈنگ کے ساتھ، اس پہلی قانون ساز سے بلڈنگ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے آیا تھا، تاکہ میں ان کو بھی کہوں کہ مجھے افسوس تو بڑا ہے کہ آپ کے تقدس کو آئے دن پامال کیا جاتا ہے، لیکن پر امید ہوں، میں مایوس سیاسی کارکن نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس ملک میں بہتری ضرور آئے گی، یہ ہماری جدوجہد رنگ لائے گی، یہ ہمارے قائد بے نظیر صاحب عقیل بھٹو صاحب کی قربانیاں بھی رنگ لائے گی، یہ ہمارے لیڈروں کے جیل جانا بھی رنگ لائے گا، یہ ہمارے منتخب نمائندوں کی توہین ہونا بھی رنگ لائے گی، اور اس ملک میں حقیقی جمہوریت بلا شبہ قائم ہوگی جو صوبوں کے حقوق کا خیال کرے۔ سر یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی سندھ کی چیخیں نکلتی رہی ہیں، 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری ملنے کے بعد بھی سندھ کے جو ہے نا وہ گلے پر پیر رکھ دیا گیا ہے اور وہ چیخ رہا ہے۔ یہ چیخیں کب ختم ہوں گی؟ کیا طریقہ اپنائے گا؟ یہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ سندھ کے گلے پہ چیخ لات نہیں رکھی انہوں نے، یہ پاکستان کے گلے پہ انہوں نے پیر رکھا ہوا ہے۔ سندھ پاکستان کی دل ہے، ایک صوبہ بھی متمن نہیں ہوگا، ملک کیسے چلے گا؟ سندھ کوئی عام صوبہ تو نہیں ہے، سندھ دولت سے مالا مال ہے، سندھ باشعور صوبہ، سندھ پاکستان پرست صوبہ، جہاں کبھی پاکستان کے دشمنوں کو کامیابی نہیں ہوئی۔ آپ اس صوبے کو وہاں کیوں دھکیل رہے ہیں جہاں پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے؟ یہ سندھ کی بدنصیبی نہیں ہے، یہ ان حکمرانوں کی بدنصیبی ہے۔ اس کا میں اتنا ہی جواب۔ چانڈے صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سیاستدانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور جس طرح آپ نے بتایا، تو یہ راستہ کس طرف جاتا ہے؟ یقینی طور پر میں کہہ چکا ہوں، یہ ابھی 1 مہینہ 2 مہینہ یہ معاملہ رہے گا، آپ دیکھنا یہ مسافر حکومت بن جائے گی، کس وقت بھی پوری ہو جائے گی، آپ دیکھ لیں گے۔ ایسے کیسے ممکن ہے کہ لوگ بے چین ہو اور حکومت چلے؟ کھینچنے گھسیٹنے کو تو ہو سکتا ہے، اور میں ایماندار سے بتا رہا ہوں ان کے وزراء پریشان ہیں، میں نے ان سے سنا ہے وہ بڑے پریشان ہیں۔ حکومت چل کیوں نہیں رہی؟ حکومت کی تعریف کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک شعبہ زندگی کا بتائیں جہاں حکومت کی کارکردگی کی تعریف ہو رہی ہے۔ میں جانتا ہوں، میرا ایمان ہے، یہ بے چینی پیدا ہی اس لیے کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو اپنے مسائل سے توجہ ہٹ جائے۔ اچھی کوئی بات کرتے ہیں، سوائے لڑائی کے کوئی بات نہیں، 2 دن سکون سے گزرتے ہیں، تیسرے دن ایسا بیان دیتے ہیں جس کے جواب میں سوائے لڑائی کے اور تلخی کے کچھ نہیں۔ یہ بتا دیں، یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ محکمہ زراعت کا بھی اس میں کوئی ہاتھ ہے کہ گرفتاری وغیرہ؟ محکمہ زراعت کیا ہے یار؟ کیا ہے بھائی محکمہ زراعت؟ کیا ہے محکمہ زراعت؟ آغازات خلائی مخلوق، خلائی مخلوق۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں تو کہتے جنات چل رہے ہیں، پر دنیا اپنے قانون کے مطابق چلتی ہے۔ میں نے خلائی مخلوق کو دیکھا ہے، خلائی مخلوق کا اپنا کردار ہے، لیکن سب سے بڑا کردار اللہ کا ہے، اس کے بعد عوام کا ہے۔ مشرف نے اعلان کیا کہ بے نظیر اور نواز شریف نہیں آئیں گے، وہ دونوں آئے، دونوں نے حکومتیں دیکھی۔ ایک فیصلہ خلائی مخلوق کا ہوتا ہے، ایک فیصلہ اللہ اور مخلوق کا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ جب احتساب کیا جاتا ہے تو ان کو جمہوریت خطرے میں نظر آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں احتساب کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکے گا، احتساب کے بغیر جمہوریت مستحکم نہیں ہو سکتی، لیکن احتساب ہو، انتقام نہیں۔ احتساب کے نام میں انتقام ہوگا
तो कोई जमहूरियत नहीं चल सकेगी, कोई हुकूमत नहीं चल सकेगी। सर किसकी हुकूमत समझते हैं मुल्क में? बराक चाटे साहब, ये किसकी हुकूमत है मुल्क में? नेब की है या तहरीक इंसाफ की है? क्योंकि जिस तरह से कल हाल देखा गया है तो क्या बहुत सारों की है, अब पीटीआई की नहीं है। बहुत सारों की है, पीटीआई की नहीं है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का कल इस्लामाबाद में इजलास हुआ और फैसला किया गया है, टफ टाइम दिया जाएगा हुकूमत को। क्या लाहेअमल तय किया गया? दोनों, मुझे लाहेअमल का पता नहीं, लेकिन दोनों पार्टियों ने ये तो कमाल कर दिया। बिलावल साहब ने कमाल कर दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिलावल साहब ने कहा इमरान खान साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये तो बदनसीबी है। इतनी बड़ी बात के बाद भी आपका तरीक़ेकार ये हो, आपका एक वजीर उनको गालियां देता रहे, आपके दूसरे वज़ीर सारे मुल्क के सियासी पार्टियों को गालियां देते रहे, और आप मजाक बनाते रहो, बनते भी रहो। जो दूसरे किसी की मजाक उड़ाता है ना, वो खुद भी मजाक बन जाता है। मेरे ख्याल में दोनों जमायतों ने बड़ी ऑफर दी इस हुकूमत को। साहब ये कह रहे हैं कि ऐसे हालात हो रहे हैं कि बांग्लादेश जैसे जिस वक्त बना था उस वक्त की सूरत हाल है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। कौन ले जा रहा है? बांग्लादेश किस तरह बनेगा, उसका क्या? मुझे मेरे ख्याल में अल्लाह न करे, हम तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती और जमहूरियत के लिए हम ही कुर्बानियाँ देते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांदी और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कहा एहतसाब ठीक नहीं हो रहा। वफाकी हुकूमत पर भी खूब तनकीदी निश्तर बरसाए। वफाक तब तक तरक्की करेगा जब तक इसकी इकाइयाँ राज़ी होंगी, ये भी उन्होंने कहा कि आगा सिराज दुरानी